قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا کس نے؟ قرآن نے۔ جو بھی قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ اس کو عزت سے نوازیں گے، خواہ کسی بھی قبیلے کا ہو، خواہ کسی بھی خاندان کا ہو، مگر اللہ کے نزدیک وہ عزت والا بنے گا کیونکہ قرآن کو اس نے سینے سے لگایا۔ قاری اقبال صاحب ہمارے، کون جانتا تھا ان کو، مگر جب قرآن کے میدان کے اندر آئے، آج بھی انتقال کے بعد بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، انتقال کے بعد بھی ان کے نام کے اوپر نظم پڑھی جاتی ہے، ان کے نام کا مدرسہ بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی تھی۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر بھی نوازیں گے اور قیامت کے دن بھی نوازیں گے۔ ایک جاہل آدمی تھا بیچارہ، قرآن کو پڑھا ہوا نہیں، بس وہ روزانہ قرآن کے سطروں پر ہاتھ پھیرتا تھا، کہتا ہے کہ اللہ میاں یہ تیرا کلام حق ہے، اللہ میاں تیرا کلام حق ہے، یہ اللہ میاں تیرا کلام حق ہے، یہ کہتا رہتا تھا اور چند صفحے اسی طریقے سے وہ پڑھ لیتا تھا۔ پڑھتا کیا تھا؟ یہی جملے کہتا تھا۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا گیا کہ جو تو کہتا قرآن سے محبت کرتا تھا اس کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار آدمی، انتقال ہونے لگا، اس کے گھر پہ بچے کی ولادت تھی۔ اس نے یہ کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہمیشہ گناہ کے کام ہی کر رہے، مگر میں ایک وصیت یہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ ہو تو اس کو قرآن پڑھا دینا، بس وہ قرآن کے الفاظ ہی کو جانتا ہوگا، کہنا قرآن پڑھا دینا۔ انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے اوپر عذاب شروع ہو گیا، کیونکہ نیک اعمال تو تھے نہیں، نیک اعمال ہوتے تو اس کے بعد اس کا بدلہ ملتا، برے اعمال کے ساتھ دنیا میں سے کیا تو اس کو عذاب شروع ہو گیا۔ ابھی اس کو 2 ڈھائی 3 سال ہوئے، اچانک اس کا عذاب اس سے ہٹا لیا گیا۔ اس نے فرشتوں سے کہا کہ یار تم لوگ تو مجھے اتنا مارتے تھے، یکدم کیوں ہو گیا؟ بالکل میرے اوپر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ کہنے لگے کہ پتہ ہے تم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں، کہنے لگے تم نے وصیت کی تھی نا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو قرآن پڑھانا، آج پہلی مرتبہ تمہارا بچہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ مدرسے میں چلا گیا، اور اس کے استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے بچے نے آج دنیا کے اندر اللہ کو رحمان اور رحیم کہا کہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اللہ میاں نے کہا اس کا بچہ مجھے یہ کہتا ہے کہ مہربان اور رحیم ہوں میں، تو اس کے اوپر سے عذاب کو ختم کر۔ جو پورا قرآن پڑھے گا کیا انعامات ملیں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ دنیا کے اندر بھی نوازیں گے، قبر کے اندر بھی نوازیں گے۔ بس مجھے ایک واقعہ بڑا عجیب لگتا ہے، بس میں وہ سنا دوں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی باتوں کو آپ نے سننا ہے، 11:30 تو بج چکے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے گزرے ہیں، نام آپ حضرات نے کچھ نے سنا ہوگا، علامہ بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، ہمارے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور 3 سال تک انہوں نے بخاری شریف ان سے پڑھا۔ لوگ 1 سال پڑھ لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، مگر استاد کی محبت میں انہوں نے 3 سال تک پڑھا۔ کیا نام تھا؟ بدر عالم۔ جب پاکستان بنا تھا، پاکستان میں بھی آئے تھے، دستور اسلامی دستور بنانے کے لیے ان کو بھی بلایا گیا تھا، مگر پھر یہاں سے وہ مدینہ منورہ چلے گئے، پھر وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کا قبرستان کہتے ہیں، جنت البقیع۔ جو بھی عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں وہ ضرور جاتے ہیں وہاں۔ جنت البقیع دنیا کے اندر سب سے بہترین قبرستان جنت البقیع ہے۔
ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ میاں مجھے وہاں پہ دفن ہونے کی توفیق عطا فرماتے، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو حکومت سعودیہ نے ایک نظام یہ بنایا، چھوٹا قبرستان ہے، اس کو دفن کریں۔ تو انہوں نے نظام یہ بنایا کہ قبر اس کے ایک حصہ جو قدیم قلعہ ہے پرانا، وہ صحابہ کے لیے انہوں نے جہاں پہ صحابہ کی صحابیات کی قبریں ہیں وہاں کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیا، اور دوسرا قبرستان جدید ہے، نیا کے اندر وہ عام لوگوں کو دفن کرتے ہیں، اور چند مہینوں کے بعد وہاں پر وہ کچھ کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں اور پھر دوبارہ قبروں کو کھودتے ہیں اور سب ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کی جگہ پر دوسری قبر پر آ جاتے ہیں۔ یہ حکومت سعودیہ کا نظام ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ تو ہمارے علامہ بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنائی گئی جدید قبرستان میں، چند مہینوں کے بعد کیمیکل ڈالا گیا، سب کو ختم ہو گئے، مگر ایک قبر دیکھی گئی تو بالکل تر و تازہ، ایسا لگتا ہے کہ آج ہی دفن کیا۔ گورکنوں نے جلدی سے اس کو بند کر دیا، باقی قبروں کو کھود دیا، پھر دوسرے لوگوں کو وہاں پہ دفنانے لگے۔ چند مہینے کے بعد پھر ایسے ہی معاملہ ہوا، پھر اس قبر کا نمبر آیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تر و تازہ، بالکل صحیح ہے، کفن کے اوپر مٹی بھی نہیں، ایسا لگتا ہے ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی ان کو دفن کیا گیا۔ جلدی سے گورکنوں نے اس کو دوبارہ بند کر دیا، تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو اب گورکنوں کو بڑی تعجب ہوا کہ یہ کون سا آدمی ہے جس کی قبر بوسیدہ ہی نہیں ہوتی۔ معلومات کرنا شروع کی کہ یہ ہندوستان کا کوئی آدمی ہے، بھئی اس کے کوئی رشتہ دار یہاں پر ہوتے۔ پتہ چلا کہ ان کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام آفتاب عالم ہے، ابا جی کا نام تھا بدر عالم، صاحبزادے کا نام تھا آفتاب عالم۔ ان کے پاس یہ قبرستان کے لوگ پہنچ گئے، کہنے لگے کہ یہ معاملہ یہ ہم نے دیکھا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، تمہارے ابا کا عمل کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ابا جی عالم تھے، کہنے لگے یہاں پہ تو نیکی لوگوں کی قبر بنتی ہے بھائی، کوئی خاص عمل ایسا بتائیے جو کہ لوگ نہ کرتے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے عجیب بات بتائی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابا جان حافظ قرآن کی بڑی عزت کرتے تھے، گھٹنوں میں تکلیف تھی، پاؤں پھیلا لیتے تھے، مگر دیکھتے سامنے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تو فوری طور سے پاؤں کو سمیٹ لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کی حفاظت واجب ہے اور قرآن کی حفاظت کرنا فرض ہے، اس طریقے سے وہ بچہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہے اس کی بھی عزت اور اس کی بھی عظمت کرنا یہ ضروری ہے۔ حافظوں کی بڑی عزت کرتے تھے، اللہ نے اس کا نتیجہ کیا نکالا، ان کی قبر کو بھی محفوظ کیا، اور قیامت کے دن حافظوں کو اگرچہ برے ہی کیوں نہ ہو مگر حافظوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ ان کے سینے کے اندر قرآن ہے، اللہ اپنی کتاب کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن والے بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، دنیا کے اندر بھی عزت سے نوازے جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تراویح کے لیے سب سے آگے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور قبر کے اندر بھی عزت ہوگی، اور قیامت کے دن بھی لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں یا خوشی خوشی جنت کی طرف جائیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ 10 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے اور جہنم کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے، تو یہ چھوٹا سا یہ جو بچے نے قرآن حفظ کیا ہے وہ یہ کہے گا کہ اللہ میاں یہ جو ہے میرے ابا کے دوست تھے، یہ میرے ابا کے بھائی ہیں، مجھے آپ نے اختیار دیا ہے 10 آدمیوں کو جنت میں بھیجنے کا، ایک آدمی ان میں سے یہ بنا دیجیے۔ اس آدمی کے جہنم میں جاتے جاتے وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ سب سے اونچی جنت قیامت کے دن حافظ قرآن کو ملے،
قرآن میں جتنے آیات ہیں اتنی جنت کے اندر منزل ہوگی. سب سے اونچی منزل جو عرش معلیٰ کے بالکل قریب ہوگی، جس کی چھت عرش معلیٰ ہوگی، وہاں پر ان کو مقام ملے گا. تو یہ بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں وہ بچے بھی جنہوں نے قرآن کو یاد کیا. میں عرض کروں گا ان کی خدمت کے اندر کہ بہت تک یاد رکھی. میں ایک علاقے میں پہنچا، میں نے کہا یہاں پہ کتنے حافظ ہیں؟ کہنے لگے 150. میں نے کہا سب کو جمع کرو، میں کچھ بات کروں. انہوں نے کہا کس کو جمع کریں؟ جو جن کو قرآن یاد ہے یہ بھول گئے. میں نے کہا بھولے کتنے ہیں، یاد کتنے ہیں؟ کہنے لگے 25 کو یاد ہے، 125 بھول چکے. اگر روزانہ پڑھنے کا معمول رکھا جائے گا تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے. تو کم از کم 10 پارے پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر 10 پارے نہیں پڑھ سکتے تو 3 پارہ پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں. اکابرین کا معمول تھا کہ قرآن کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا منزل لکھا ہوتا ہے. قرآن میں 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں. ہمارے حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جن کی پاک پٹن کے اندر قبر ہے، لوگ ان کی قبروں میں جاتے ہیں، لوگوں کے دل کھنچتے. بہت اونچے بزرگ آدمی تھے. ان کے خلیفہ تھے بابا غریب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان میں دہلی کے اندر ان کی قبر، نظام الدین اولیاء کی قبر. جب ان کے پاس سے وہ جانے لگے، کون؟ نظام الدین اولیاء جانے لگے تو انہوں نے ہدیہ کے اندر ایک قرآن دے دیا. بس اس کے ساتھ شکل رکھو گے، تم نے اگرچہ میرے پاس اتنا وقت گزارا، میں نے اگرچہ تم کو خلافت دے دی، مگر کام اس وقت بنے گا جب کہ قرآن کو پڑھو گے اور قرآن پہ عمل کرو گے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھو گے تو اب یہ نجات کا راستہ ہوگا، ورنہ نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے اتنا کام لیا. اگر آپ حضرات کو تاریخ سے وابستگی ہو تو آپ دیکھیں گے پورا ہندوستان کیا باہر ممالک کے اندر بھی ان کے لوگوں نے بڑا کام. تو میں عرض کروں گا کہ قرآن کی برکتیں ہیں. قیامت کے دن بھی یہ لوگ جنت میں مزے کے ساتھ جائیں گے اور ان کے والدین کے بھی مزے ہوں گے. اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھیں گے تو لفٹ کے ذریعے سے ایک منزل اوپر، والدین کا بھی اوپر، پھر دوسری آیت پڑھیں گے دوسری منزل اور ان کے والدین کی بھی اوپر ہوگی، بشرطے کہ قرآن یاد تو ہو. قرآن کو بلا دیا گیا تو پھر تو ایک تو قرآن پڑھنے کا اہتمام. اور یہ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوں گے. تو ان کا قرآن ختم ہوا، حافظ بچے تھے، 7-8 سال میں حفظ کر لیا تھا. تو ان کے ابا نے کہا کہ بیٹے اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم روزانہ چھت پہ چلے جایا کرو، ایک قرآن پڑھ لیا کرو، پھر آ جاؤ، پھر ناشتہ کر لیا کرو. کہنے لگے یہ تو بڑا آسان ہو گیا میرے لیے. میں اوپر چلا جاتا چھت کے اوپر، ایک قرآن 11-12 بجے تک پڑھ کے پھر واپس آ جاتا اور دن بھر میری چھٹی. 6 مہینے تک ایسے ہی کیا. اور حضرت شیخ کا قرآن اتنا پکا تھا کہ پورے قرآن کے اندر کہیں اٹکن بھی نہیں آتی. غلطی تو دور کی بات ہے، کوئی ایک اٹکن بھی نہیں آتی. 10 سپارہ روزانہ پڑھنے کا معمول تھا. اگرچہ صبح سے لے کر شام تک کے بڑے معمولات تھے، ان کے تصنیف کا کام الگ تھا اور جو تصوف کا کام الگ تھا، پڑھانے کا کام الگ تھا. صبح سے لے کے رات تک مصروفیت تھی، مگر اسی مصروفیت کے اندر 10 پارہ پڑھنے کا روزانہ کا ان کا معمول تھا. تو میں عرض کروں گا بچوں سے بھی درخواست کی، والدین سے بھی درخواست کی، اور آخر کے اندر میں عرض کروں گا یہ جو بچے موجود ہیں، ان کے سرپرست موجود ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو تو حافظ قرآن بنا دیا، اپنے اور رشتہ داروں کو بھی اس لائن پہ لگائیں. اس رشتہ داروں کو لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ آپ کے گھروں کے اندر برکتیں ہوں گی. ایک بچے کے ابا سے میں نے پوچھا، بچہ پہلے تمہارا مدرسہ جاتا تھا، اب نہیں جا رہا، گھر کے اندر کیا تبدیلی محسوس کی؟ کہنے لگے مولوی صاحب کیا بتاؤں، پہلے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے گھر پر فرشتوں کا ہجوم ہے، بڑا سکون محسوس ہوتا تھا. اور جب سے بچے نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور مدرسے میں جانا چھوڑ دیا، ایسا لگتا ہے کہ شیطانوں نے ہمارے گھر پہ اڈے جما.
ایک بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے پورے گھر کے اندر برکتیں ہوتی. تو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ شغف رکھنے کی، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جو موجود ہے ان سے میں درخواست کروں گا یہ بھی نیت کر لیں کہ اپنے بیٹے، اگر بیٹے بڑے ہو گئے تو پوتے نوازوں کو یا کسی ایک کو وہ جو ہے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں حافظ بناؤں. ٹھیک ہے، کون کون نیت کریں گے؟ اور آج کل تو بڑا اچھا نظام اس زمانے کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ بچے کیا بچیاں بھی حافظ قرآن ہوتی ہیں. ہاں، بچیاں بھی اسی مجلس کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جن کی بچیوں نے بھی قرآن مجید حفظ کی ہے. ایک بچی کا حفظ کر لینا پورا خاندان تبدیل ہو جاتا ہے. گھروں کے اندر بچے خود بخود حافظ قرآن پڑھنے لگتے ہیں اگر ان کی ماں اور نانی اور دادی حافظ قرآن. ہاں، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ محبت رکھنے کی اور شغف رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رہنے مدثر یہی رہن دی. اب میں جو ہے آخری سبق کے لیے بچوں کو آخری سبق پڑھانے کے لیے جناب استاد القرآن حضرت قاری محمد عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ کو درخواست کروں گا کہ وہ بچوں کو آخری سبق پڑھائیں. جا لگاؤ، مائک لگاؤ. ہاں لگا رہے جا بھی لگا.